کر لیں کیونکہ کافی ڈسٹرب ہو رہا ہے، آپ بھی ڈسٹرب ہوں گے. اور اب پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے، جس کے لیے میں شروع ہوئی عزیز مریم کو اور تلاوت کلام اللہ سے پروگرام کا آغاز کریں. الرحمن الرحیم والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى خلصوا واشرا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. عزیز شرکا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابتدائی کلمات سے پہلے میں ایک بار پھر سبھی شرکا سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میوٹ کر لیں. سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایک ایسے مشن سے جوڑا جس کی واقعی اشد ضرورت محسوس ہو رہی تھی. میرا اشارہ نعمت فاؤنڈیشن ہے. نعمت فاؤنڈیشن کا مقصد روز اول سے ہی یہی رہا ہے کہ ان نونہالوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا ہے جو ناداری و بے توجہی کے سبب علم جیسی عظیم نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، جس میں الحمدللہ بہت حد تک کامیابی بھی مل رہی ہے. کہا جاتا ہے کہ علم ایک ایسا وسیع سمندر ہے جس کی گہرائی و گہرائی کا اندازہ لگا پانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے. شاید اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی گود سے گور تک علم حاصل کرتے رہو. لہٰذا جو کامیابی ملتی گئی، ہم اراکین کے حوصلے پروان چڑھتے گئے. ویسے تو تربیت کے مختلف پہلو ہیں، چاہے وہ والدین و اساتذہ کی سرپرستی ہو یا بڑے بزرگوں کی نگہداشت. لیکن جب ہم تربیتی سسٹم پر غور کرتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ بچوں کی ذہن سازی کے لیے صرف کلاس روم، اساتذہ، والدین کی پند و نصیحتیں ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ ان کی فکر سازی
خود اعتمادی والا افکار کو پروان چڑھانے کے لیے ایسے وسائل و ذرائع کا بھی اہم کردار ہوتا ہے جن سے انہیں آزادانہ طور سے سوچنے، سمجھنے، غور کرنے کے مواقع ملتے ہیں اور ان کی صلاحیتیں خود بخود نکھرتی چلی جاتی ہیں، جس کی سب سے اہم کڑی کتب بینی یعنی مطالعہ ہے۔ مگر افسوس آج کے ماڈرن کلچر نے جہاں ڈھیر ساری برائیوں کے جال میں سب کو جکڑ رکھا، وہیں ان نونہالوں کے تربیتی سسٹم پر بھی زنجیریں کس دی ہیں۔ آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے کہ آج کے ہمارے معصوم بچے ہماری بے توجہی و بے جا لاڈ پیار کے سبب کس قدر بربادی کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بالخصوص موبائل نے تو اس قدر تباہی مچائی ہے کہ سوائے کفے افسوس کے کچھ حاصل نہیں۔ موبائل کے جنجال میں پھنس کر یہ معصوم بچے اخلاقیات سے دور ہی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مختلف گیمز اور سیریل نے ایسا مست کر رکھا ہے کہ کتب بینی کے مفہوم سے ہی ناواقف ہوتے چلے جا رہے ہیں، گویا کہ مطالعہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی احساس کے تحت محترم عارف اصلاحی نے کافی غور و خوض کے بعد سچی کہانیاں سیریز کے نام سے چند کہانیاں لکھنی شروع کی، صرف اسی کے پیش نظر کہ اسلامی جنگوں اور ان کے سورماؤں کا تعارف عام فہم اور کہانی کے انداز میں بچوں کے لیے پیش کرنا ہے۔ چونکہ ہر بچہ اپنی ہر مصروفیت میں کہیں نہ کہیں سے دل لگی چاہتا ہے، لہذا کتب بینی کی عادت پیدا کرنے کے لیے کہانیوں سے بہتر کوئی بھی طریقہ نفع بخش نہیں۔ اگر آپ کسی بھی بچے کے سامنے اسلاف کے کارناموں اور جنگی داستان کو سنائیں گے تو اس میں دلچسپی ہی نہیں لے گا، کیونکہ اس میں سوائے مار دھاڑ کے کچھ مزاحیہ ہے ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بیشتر بچے ہمارے اسلاف کے کارناموں کو پڑھنے سے گریز کرتے ہیں۔ لہذا عارف اصلاحی بچوں کی فکر کو سامنے رکھتے ہوئے چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے کارناموں کو کہانی کی شکل میں پیش کرنے کی ٹھانی، جبکہ وہ کوئی مصنف بھی نہیں اور نہ ہی انہیں تصنیف و تالیف سے کوئی دلچسپی تھی، بقول ان کے کہ میں کوئی ادیب اور کہانی کار نہیں، نہ ہی مصنفین کی فہرست میں اپنے نام کا اضافہ میرا مقصد اور نہ ہی نام و نمود کی خواہش۔ خیر الناس من ینفع الناس کے جذبے اور تعلیم و تعلم سے لگاؤ کی بنا پر چند کہانیاں ترتیب دے لیں۔ اسی جذبے سے سرشار انہوں نے ابھی چند ہی کہانیاں لکھی تھی جسے ویڈیو کی شکل میں بھی پیش کیا گیا تھا، جس سے بچوں نے کافی لطف و نفع اٹھایا اور مزید کہانیوں کی فرمائشیں بھی کرنے لگے۔ لہذا مقصد میں کامیابی کو دیکھتے ہوئے عارف اصلاحی کے حوصلے اور بلند ہوئے اور لاک ڈاؤن کی بھی برکتیں کہہ لیجئے کہ انہوں نے 15 کہانیوں کی کتابوں کا پورا ایک سیٹ ترتیب دے دیا، جس کی خوب پذیرائی ہوئی۔ البدر بک سینٹر کے ڈائریکٹر جناب حاجی عقیل احمد صاحب کی نوازشیں اور احباب کی حوصلہ افزائیوں اور شاگرد نما دوستوں کی دلچسپیوں کا عمل دخل زیادہ ہونے کی وجہ سے آخرکار کتابی شکل میں سیریز کا یہ بہترین گلدستہ منظر عام پر آ ہی گیا۔ چنانچہ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ اسی سیریز پر مشتمل ایک بہترین کمپٹیشن کروا دیا جائے۔ چنانچہ میں نے کئی دفعہ عارف اصلاحی سے اس بابت گفتگو کی، لیکن مصروفیت کے سبب وہ تیار نہیں تھے، لیکن میرے بار بار اصرار کرنے پر انہوں نے کمپٹیشن کا فیصلہ کر ہی لیا۔ بالآخر انہی کے مشورے سے اس کمپٹیشن کا نام نیک بنو نیکی پھیلاؤ کوئز رکھا گیا، جس کے اصول و شرائط میں 30 دنوں تک روزانہ شام 6 بجے ایک سوال کا بھیجنا اور 9 بجے تک جواب دینے کا آخری وقت طے قرار پایا۔ نیز سوال و جوابوں گروپ سے متعلق بھی بہت سارے اصول وضع کیے گئے تاکہ کمپٹیشن بالکل شفاف رہے۔ اس کمپٹیشن کے مختلف مقاصد تھے: بچوں کو کتابوں سے جوڑنا، کتابیں خریدنے کی عادت ڈلوانا، کمپٹیشن کی ہر نوعیت سے آشنا کرانا وغیرہ۔ الحمدللہ اس کمپٹیشن کی نسبت سے
تقریباً 700 افراد نے گروپ جوائن کیا، جس میں 380 مساہمین نے اپنا باضابطہ رجسٹریشن کروایا۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ پورے ماہ نومبر آب و تاب کے ساتھ چلا اور آخر تک جڑتے نکلتے شرکا کی کل تعداد 148 رہی، جنہوں نے پورے 30 سوالوں کا پوری لگن کے ساتھ جواب دیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے نعمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام سچی کہانیاں سیریز پر مشتمل نیک بنو نیکی پھیلاؤ کوئز سوال و جواب کا یہ صبر آزما سلسلہ کامیابی کے ساتھ بحسن خوبی اختتام کو بھی پہنچا، جس کا رزلٹ آج اسی بزم میں کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوگا، اور اس کی کامیابی کا سارا صحرا آپ کے سر جاتا ہے۔ آپ ہی نے ہمیں حوصلہ دیا، آگے بڑھنے کی ہمت دی اور ہچکولے کھاتے ارادے کو مہمیز لگائے۔ یقیناً اگر آپ کا تعاون نہ ہوتا تو سوال و جواب کا یہ سلسلہ اتنی آسانی اور بھاری جمعیت کے ساتھ اپنے اختتام کو نہ پہنچ پاتا۔ اس موقع پر میں کمیٹی کی جانب سے آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ ہم آپ کی نیک خواہشات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ نیز میں اپنے سبھی مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا بیش قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام میں دیا، بالخصوص محترم طاہر مدنی صاحب، الشیخ ابراہیم سعد الشقیران، استاد محترم مولانا عمر اسلم اصلاحی، محترم اختر سلطان اصلاحی صاحب، محترم انظر قاسمی صاحب، محترم ریحان احمد فلاحی صاحب، محترم عارض اصلاحی صاحب، محترم مدثر اسد اصلاحی صاحب، محترم ابو حذیفہ اصلاحی صاحب، محترم عبداللہ اصلاحی صاحب، محترم ابو زید اصلاحی صاحب، میں سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی شرکت سے جہاں بچوں کو حوصلہ ملے گا، وہیں ناچیز کے بھی حوصلے کافی بلند ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا سچا دائی بنائے اور مخلص بن کر خدمت خلق جیسے عظیم فریضے کی ادائیگی کے جذبے سے سرشار کرے۔ والسلام۔ ناظرین، ابھی ابو ذر اصلاحی صاحب آپ سے مخاطب تھے، اور چونکہ یہ پروگرام اس میں کچھ لوگوں کی اسپیچ بھی ہونی ہے، تقریریں بھی ہونی ہے اور انعامات کا اعلان ہونا ہے، تو آئیے انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کے کنوینر ابو ذر اصلاحی صاحب کا ایک چھوٹا سا مختصر سا تعارف کراتا ہوں، تو پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ابو ذر اصلاحی صاحب، میں ساری چیزیں ہٹا کر صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس لاک ڈاؤن میں تقریباً ابو ذر اصلاحی نے 250 آن لائن کوئز جوائن کیے، 250 آن لائن کوئز جوائن کیا ہے ابو ذر اصلاحی صاحب نے، جو آپ کے اس پروگرام کے کنوینر رہے ہیں، اور تقریباً 150 سے زائد میں انہوں نے انعامات حاصل کیے ہیں۔ بس اتنا ہی کافی ہے جو آپ لوگوں نے مختلف موقعوں پر ان کو کہا، کسی نے یہ درس دیا کہ بھائی آپ پڑھیے اور سیکھیے، بس اتنا ہی جملہ میرا کافی ہے کہ وہ شخص جس نے تقریباً 250-300 صرف اس لاک ڈاؤن میں کوئز کمپٹیشن جوائن کیا ہو اور اس میں انعام کا حقدار بنا ہو، تو بہرحال اس نے کچھ سیکھا ہوگا۔ تو ہماری نعمت فاؤنڈیشن آج انہیں بیسٹ کمپیوٹر کا ایوارڈ سے نوازے گی۔ میں درخواست کروں گا جناب مولانا عمر اسلم اصلاحی صاحب، استاذ تفسیر مدرسۃ الاصلاح اسلامی سے، کہ ابو ذر اصلاحی صاحب کو شال اور مومنٹو پیش کر کے ان کی حوصلہ افزائی کریں، اور درخواست کروں گا اصلاحی صاحب سے کہ یہاں تشریف لائیں، مولانا ان کو شال اڑائیں گے اور مومنٹو پیش کریں گے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
مومنٹو دیجیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کام کا مومنٹو دیا. مبارک بھائی. ماشاء اللہ. مبارک ہو. اب میں اسرائیل صاحب سے درخواست کروں گا کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں اور جو لوگ بھی دستیاب ہوں ٹچ میں ہوں ان کی گفتگو کروا دیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض وعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. آج کی اس مجلس میں تشریف فرما استاد محترم مولانا عمر حسن اصلاحی صاحب، نعمت فاؤنڈیشن کے اہم ذمہ دار برادر محترم جناب محمد عارف اصلاحی صاحب، یہاں تشریف فرما دیگر معززین، اس کوئز کے کنوینر جناب ابو ذر اصلاحی صاحب. میرے لیے بات بڑی خوشی کی ہے کہ آج پہلی بار مہاراشٹر سے باہر اتر پردیش میں اور خاص طور سے اپنے ضلع اعظم گڑھ میں اور اپنے علاقے کے ایک اسکول میں اس طرح کے ایک پروگرام میں شرکت کا مجھے موقع مل رہا ہے. خطہ اعظم گڑھ ایک بڑا زرخیز خطہ ہے، علمی اعتبار سے بہت زرخیز سرزمین ہے. اس کی شاندار علمی روایات ہیں اور خوشی کی بات ہے کہ اس وقت علاقے میں مختلف سطحوں سے اس طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں جن سے یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ ایک بار انشاءاللہ یہ علاقہ پھر جو ہے اس کی نشت ثانیہ ہوگی اور ایک بار پھر علمی افق پر یہ علاقہ ایک آفتاب بن کر چمکے گا. میں خود اس کوئز کمپٹیشن کا مشاہد تھا، گاہے بگاہے گروپ پر اسے دیکھتا رہتا تھا. اور صحیح بات یہ ہے کہ برادر عزیز ابو ذر نے اس کو ارینج کرنے میں، اس کو کامیاب کرنے میں بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی. کوئز کمپٹیشن یہ ایک بہت ہی ماڈرن طریقہ ہے حصول علم کا. میں یہاں سے جب گیا سن 2000 میں مہاراشٹر میں، تو اس وقت مہاراشٹر کے اسکولوں میں مختلف قسم کے کوئز کمپٹیشن ہوتے تھے. اس میں خاص طور سے سب سے زیادہ جو کمپٹیشن ہوتا تھا وہ جنرل نالج کا ہوتا تھا. پھر ہم لوگوں نے اس کو اپنے مقصد کے تحت استعمال کیا اور سب سے پہلے ہم نے سن 2001 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئز مقابلے کا انعقاد کیا. اور اس کے بعد جو طریقہ کار اختیار کیا گیا وہاں پر وہ یہ تھا کہ پہلے ہم کسی موضوع پر 500 سے 600 سوالات پر مشتمل ایک کتابچہ تیار کرتے تھے. وہ طلبہ کو دے دیا جاتا تھا، وہ اس کو یاد کرتے تھے اور پھر جو بچے آگے بڑھ جاتے تھے جن کو تقریباً چیزیں یاد ہوتی تھی تو کچھ اضافی کتابیں جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ دی جاتی تھی کہ بھئی یہ کوئز کتابچہ آپ کو یاد کرنا ہے اور اس کے ساتھ سیرت کی یا جو بھی موضوع ہو اس سے متعلق ایک کتاب. تو بڑے کامیاب ہمارے تجربات رہے اور تقریباً 17-18 سالوں میں
तकरीबन तमाम ही इस्लामी मौज़ूआत पर क्विज कंपटीशन वहाँ पर मुनाकिद किए गए। इसकी पजीराई का हाल ये है कि पिछले साल जब हमारा इदारा इस प्रोग्राम को अरेंज नहीं कर सका तो मैंने ज़ाती तौर से कोशिश की और अंजुमन तामीर अखलाक के नाम से जब क्विज का सिलसिला शुरू किया तो तकरीबन 13,500 तलबा और तालिबात ने पूरे महाराष्ट्र में इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। इस वक्त खुद जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो जाहिर है कि इससे पहले हमारा सारा काम जो था वो किताब की शक्ल में होता था, बच्चे याद करते थे, कभी स्टेज प्रोग्राम होता था, कभी तहरीरी होता था। लेकिन जब लॉकडाउन लगा और खुद मैं उसमें फंस कर रह गया एक जगह, तो मेरे जहन में आया कि बच्चों को मशगूल कैसे किया। तो अप्रैल ही में, बिल्कुल शुरू ही में हमने 3-4 किस्म के मुकाबले करवाए। इसमें ऑनलाइन दरसे कुरान मुकाबला था, नात कंपटीशन था और इस्लामी तालीमात क्विज मुकाबला था। तो तकरीबन रोजाना 150 से 200 तलबा और तालिबात अल्हम्दुलिल्लाह उन मुकाबलों में शरीक होते थे। काफ़ी तलबा, तकरीबन 1300 एंट्रीज हमारे पास थी। और इस वक्त हमारा एक ऑनलाइन मुकाबला चल रहा है जो इस्लामी आदाब ज़िंदगी क्विज पर, जो इस्लामी आदाब ज़िंदगी जो किताब है मौलाना यूसुफ इस्लाही साहब की, तो उससे हम अहादीस पर मुश्तमिल सवालात जो है वो भेजते हैं हर 3 रोज़ के बाद। और इस वक्त जो एंट्रीज आती हैं वो तकरीबन 400 से 450 पूरे हिंदुस्तान से आती है। और उससे सबसे ज़्यादा हौसला अफजा चीज़ ये होती है कि ये 400-450 और एक दो दिन तो वो तादाद 500 से क्रॉस कर गई। तो इसमें निस्फ तादाद जो है, निस्फ के करीब बच्चों के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त होते हैं। तो कुरानंदाजी होती है और कुरानंदाजी के बाद हम बच्चों में इनामात, आप देख रहे होंगे इस वक्त मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स पे हर तीसरे रोज जो है वो 20 इनाम पाने वाले बच्चों के, हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनामात दिए जाए। बहरहाल मुझे इफादियत पर गुफ्तगू करनी है। ये इंसानी मिजाज है कि उसके अंदर मुसाबकत का जज्बा होता है, आगे बढ़ने का जज्बा होता है। और ख़ास तौर से जो हमारी ये न्यू जनरेशन है, नई नस्ल है, इसके अंदर तो ये जज्बा कुछ और भी ज़्यादा है। इन मुकाबलों का सबसे बड़ा फ़ायदा, जैसा कि अभी इन्होंने बताया, अजमत ग्रुप ने भी जो करवाया, तो मकसद ये था कि तलबा और तालिबात को किताबों से जोड़ा जाए। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये मौसर ज़रिया है कि इससे बच्चे किताबों से जुड़ जाते हैं। अब इस वक्त जब हमने ये आदाब ज़िंदगी क्विज़ अभी शुरू किया, इस्लामी तालीमात क्विज़, तो किताबें ख़ास तौर से इसकी ज़्यादा पजीराई महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में होती है। तो बहुत सारे बुक सेलर्स ने हमसे कहा कि भाई अगर आप 1 महीना पहले बताते तो हम आदाब ज़िंदगी स्टार्ट कर दें, इसलिए कि फ़ोन आ रहे हैं बच्चों के। और ख़ास तौर से उन्होंने बताया कि भाई हम इंग्लिश में तो बिल्कुल नहीं रखते थे, उर्दू में कुछ रखते थे, और आपने जो है वो तीनों ज़बानों का ऑप्शन दिया है तो बच्चे किताबें मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ कि बहुत आराम से 250 से 300 किताबें आदाब ज़िंदगी इस मौके पर बच्चों ने खरीद ली हैं। अभी आरिफ भाई ने जो पैटर्न अख्तियार किया, अबूजर साहब ने जो पैटर्न अख्तियार किया, ये मैं समझता हूँ कि आगे एक तरह का इससे और लोगों को भी रहनुमाई मिलेगी। और हम लोगों ने खैर इससे पहले भी ये तजर्बात किए थे कि मुख्तलिफ किताबें, अगर बच्चों को ऐसे आप कहें किताब पढ़ने के लिए तो नहीं पढ़ते, लेकिन अगर ये सिस्टम हो, किताबें पढ़वाने का ये तरीका हो, बल्कि महाराष्ट्र में तो जमात ने बाद उस पर ये किया लोगों को पढ़वाने के लिए, जैसे दस्तूर जमात इस्लामी, तो एक प्रोग्राम में हमने उसका क्विज बना दिया। अब लोग पढ़ के नहीं आते थे, तो ये हुआ कि भाई 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर के सवालात होंगे और उसको अरकान जो है, तो उसमें हालांकि वो 4 ऑप्शंस होते थे, लेकिन फिर भी बहुत लोगों ने गड़बड़ किया, क्या चीज़ है, कैसे है। तो ये बड़ा उम्दा तरीका है क्विज का, और मैं समझता हूँ कि इस इलाके में पहली बार इस तरह की कोशिश है। ये कोशिश मुस्तकिल होनी चाहिए। और लॉकडाउन में ख़ास तौर से, ये तो खैर एक इदारे ने की है, बहुत से अफराद ने अपने घरों पर की बच्चों की तरबियत के लिए। और चूँकि हमारे यहाँ से क्विज किताबचे जाते हैं, इसलिए हमको अंदाज़ा होता है कि लोगों ने कहा कि भाई आप क्विज किताबचे भेज दीजिए
اور سوالات بھی بھیج دیجیے الگ سے جیسے آپ پوچھتے ہیں. تو ہم نے ایک پروجیکٹ بنا رکھا تھا کہ جو حضرات ہم سے کتابچے چاہیں وہ 50 نمبر کا سوالیہ پیپر بھی ہم ان کو دے دیں گے. تو انہوں نے اپنے بچوں کے درمیان گھر اور خاندان کے بچوں کے درمیان ایک کوئز مقابلے کروائے. 5 دن 7 دن کے اندر ایک کتابچہ دے دیا بچوں کو اور کہا کہ بھئی اگر یاد جو کریں گے تو اپنے بچوں کو انعام دینا تھا. اچھے انعام لوگوں نے دیے. کسی نے سائیکل دے دیا, کسی نے موبائل دے دیا, کسی نے کہانیوں کی کتابوں کے سیٹ دے دیے. تو اس طریقے سے بہرحال بچوں کے اندر شوق پیدا کیا جا سکتا ہے. یہ بہت اچھی چیز ہے. اور خاص طور سے مجھے نہیں معلوم ہے کہ برادر محترم عارف اصلاحی صاحب نے انعامات وغیرہ کا کیسے ارینجمنٹ کیا. ہم جیسے لوگوں کے لیے بہرحال ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بڑے پیمانے پہ کس طریقے سے بچوں کے لیے انعامات کا اہتمام کیا جائے. یہ عمر ایسی ہوتی ہے کہ اس میں بچے کے ہاتھ میں, ابھی جب ہم نے یہ پچھلے دنوں ہم نے صحابہ کرام کوئز آن لائن کروایا تھا, اس میں الحمدللہ تقریباً 1300-1400 بچے شریک ہوئے تھے. تو اس میں ہم نے 180 بچوں کو انعامات دیے تھے اور ان 180 بچوں کو ہم نے 10 کتابوں کا سیٹ اور سرٹیفکیٹ. تو جب یہ گھروں کو پہنچے اور بچوں تک پہنچے تو والدین کے فون آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ایک دو پیرنٹس ایسے بھی تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھیے ہمارے بچے کا جواب صحیح تھا لیکن آپ کے ہاں قرآن اندازی میں وہ مقابلہ جیت نہیں سکا یا اس کا نام نہیں آیا, تو اگر آپ چاہیں تو آپ کچھ پیمنٹ لے لیں لیکن سرٹیفکیٹ اور انعام بھیج دیں. اس لیے کہ جن بچوں کو انعام ملا ان کی خوشی جو ہے وہ دیدنی تھی. تو یہ کہ اس طرح کے مقابلے پابندی کے ساتھ منعقد کیے جائیں اور ہر سطح پہ کیے جائیں. مہاراشٹر میں ہم لوگوں نے جو پیٹرن اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام بچے اسکولوں کے یا 50% یا تو بڑی تعداد میں, اچھا جو بھی ہم مواد فراہم کرتے ہیں بچوں کو تو اس کی وہاں پر ہم جو شکل اختیار کرتے ہیں کہ بھئی جو بچے خرید سکتے ہوں وہ بچے اس میٹر کو, اس کتاب کو, جو بھی ہم ان کو دینا چاہتے ہیں وہ خرید لیں اگر خرید سکتے ہیں. لیکن اگر خرید نہیں سکتے تو پھر ایک بہت اچھا طریقہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسکول انتظامیہ فراہم کرے. اگر کہیں اسکول انتظامیہ فراہم نہیں کرتی تو ہم اصحاب خیر سے اس سلسلے میں تعاون لیں کہ بھئی فلاں اسکول میں ہم مان لیجیے کہ آداب زندگی کوئز مقابلہ ہم کرنا چاہتے ہیں تو 100 آداب زندگی ہم کو چاہیے کتاب, آپ دے دیجیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نسل نو کو کتابوں سے جوڑنے اور علم سے جوڑنے کا یہ بہت مؤثر اور بہت اچھا ذریعہ ہے. خاص طور سے یہاں پر مولانا محترم ہیں تو میں صرف ایک مثال دے کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ہائی اسکولوں کے بچوں میں ہم نے اس سے پہلے کچھ صورتوں پر مشتمل کوئز مقابلے کروائے, جیسے سورۃ البقرہ کوئز. کتابچہ خود میں نے تیار کیا 400 سوالات سورۃ البقرہ سے. اما پارا کوئز, اسی طرح سے احسن القصص کوئز سورہ یوسف کو, سورۃ الکہف کوئز. اس میں ہمیں جو چیز بہت حیرت میں ڈالنے والی تھی کہ جیسے ہم نے جب یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ سورہ بقرہ جو 2.5 پاروں پر مشتمل ہے اس میں سے ہم نے یہ 500 سوالات نکالے ہیں اور جب فائنل مقابلہ ہوگا اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو 500 سوالات کا کتابچہ بچوں کو دیا جاتا ہے بچے اسے ایک دم رٹ لیتے ہیں. آپ اس کتابچے سے مقابلہ نہیں کر سکتے, یعنی تقریباً بچے جو ہے تمام جوابات دیتے ہیں. تو ہم نے پھر تفاسیر کو ان کے نصاب میں رکھا اور ایک تفسیر نہیں, عام طور سے تفہیم القرآن اور معرف القرآن, اس لیے کہ یہ دونوں دستیاب ہوتی ہے. تو اس میں بھی ہمیں سخت زحمت پیش آئی. ہائی اسکول کے بچے اس انداز سے جواب دیتے تھے, اتنی اچھی تیاری ہوتی تھی اور ایسی تفاسیر. اچھا ہم نے تو 2 رکھا لیکن کچھ بچے فون کر کے پوچھتے تھے کہ سر اگر وہاں سے بھی نہیں تو پھر ہم کہیں سے بھی کر سکتے ہیں. تو بچے دیگر تفاسیر پڑھتے تھے. تو ایک عجیب قسم کا ماحول پیدا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی ہزار بچے جنہوں نے سورۃ البقرہ کو سمجھ لیا, کئی ہزار بچے جنہوں نے آل عمران کو سمجھ لیا, سورہ یوسف کو سمجھ لیا. خواتین میں ایک بار ہم نے سورۃ النور کا کوئز کمپٹیشن کروایا اور الحمدللہ بڑی تعداد میں خواتین نے حصہ لیا. تو یہ ذریعہ بڑا مؤثر ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں نعمت اکیڈمی کو, جناب عارف اصلاحی صاحب کو, برادر عزیز ابو ذر اصلاحی کو اور تمام حضرات کو کہ بہرحال دیکھیں ہم خود مقابلے کرتے ہیں لیکن میرا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں یہ سارا کام دوسروں سے کرواتا ہوں. ایک ٹیم ہوتی ہے, آئیڈیا تو میرا ضرور ہوتا ہے
لیکن میرے بس کی بات اس طرح سے نہیں ہوتی. یہ ہمارا سارا کام اس وقت دوسرے لوگ کرتے ہیں. میں صرف سوال بنا کے بھیجتا ہوں اور رزلٹ تیار کر جو نام آتا ہے وہ. لیکن انہوں نے ظاہر ہے کہ A to Z سارا کام انہوں نے کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے کتنی توانائی, کتنا وقت اور کتنی محنت درکار ہوتی ہے. پھر سابقہ جو ہے وہ بچوں سے پیش آتا ہے. میں خود دیکھ رہا تھا بعض بچے جو ان سے سوالات کرتے تھے تو وہ سب تجربات سے ہم گزرتے رہتے ہیں. یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے بچوں کو مطمئن رکھنا, ان کی دلچسپی کو باقی رکھنا, ان کی حوصلہ افزائی کرنا اور ان کو کمپٹیشن میں باقی رکھنا. ورنہ بچے بڑی جلدی حوصلہ بھی ہار جاتے ہیں اور بڑی جلدی الزامات بھی لاتے ہیں نہ جانے کیا کیا. تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. خدا کرے کہ یہ سلسلہ دراز ہو اس علاقے میں اور مختلف سطحوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ چاہے ہمارے مکاتب ہوں, چاہے مدارس ہوں, چاہے ہائی اسکول ہوں, یہ اس وقت کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم بچوں کو ایک بار پھر کتابوں سے اور علم سے جوڑ سکتے ہیں. اللہ رب العزت مجھے بھی اس کی توفیق بخشے اور دوسرے جو لوگ کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی حوصلہ دے, قوت دے, ہمت دے اور ان کے کاموں کو شرف قبولیت بخشے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين المطهرين ورضي عن صحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب الفضيلة العلماء الأجلاء الكرام, مولانا طاهر مدني صاحب, مولانا محمد أسلم إصلاحي, مولانا أختر سلطان إصلاحي, مولانا محمد عاد إصلاحي, والأساتذة الأفاضل والمكرمون أولياء أمور الطلاب وأبناؤنا الأعزاء, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد, ففي هذه الساعة المباركة أتشرف بمشاركتكم عن بعد, وإن كنت بعيد الدار إلا أني قريب الهوى وقريب القلب. دعاني حبكم في الله ومحبة ما تجتمعون عليه أن أطلب المشاركة ولو بكلمات يسيرة أعبر فيها عن تقديري وشكري لصاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ محمد عارف إصلاحي, فقد ذكره لي الأخ الحبيب الشيخ عبد الله حفيظ الله إصلاحي بما يدعو للفخر والاعتزاز على استمرار تعلمهم وزيادة ثقافتهم الدينية والعصرية. مسابقة مباركة وميدان لإبراز الطاقات والمواهب ومضمار لشحذ الهمم العالية. وتعاون أصحاب الفضيلة العلماء الكرام في هذه المسابقة دليل خير وبركة وتوفيق من الله جل وعلا. دليل خير وبركة وتوفيق من الله جل وعلا. أيها الحفل الكريم, لا يسعني في ختام هذه المشاركة إلا أن أدعو الله جل وعلا أن يبارك في جهود القائمين على هذه المدرسة المباركة والمتعاونين معهم, وأن يرزقهم الصبر والاحتساب على هذه الأعمال المباركة, وأن يثيبهم ويجزيهم أحسن الجزاء. أخيرا أشكركم جميعا من الأعماق, وأخص بالشكر الجزيل الأخ الكريم الشيخ عبد الله حفيظ الله إصلاحي الذي عرفني بفضيلة الشيخ محمد عارف إصلاحي, وتشرفت بالحديث إليه عبر الهاتف, وأرجو أن يتيسر لي لقاء قريب معكم بحول الله وقوته. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم لكل خير, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس میں سے 4 لوگ نام نکال لیں تاکہ انہیں خوش نصیبوں میں شمار کیا جا سکے. اس میں سے 4 نکال لیں. آپ کو یہ نام آیا ہے ریحان انصاری,
कोड नंबर 1018। अब देखिए दूसरा नाम किसका आता है। गल्ला उल्ला शेख सफा, कोड नंबर 1065। मबरूक। मुबारक हो। ये मौलाना ने ये तीसरा नाम दिया। नाम निकाला। मोहम्मद अफ़ान, राजा का किला आजमगढ़। अब ये लास्ट नाम है। एक और दाईं पढ़ रहा। ये आखिरी नाम है अफ़ान उबैदुल्ला, 1137 इनका कोड नंबर है। ये संजरपुर के रहने वाले हैं। ये 4 लोग तस्जीह इनाम के लिए सिलेक्ट हुए हैं। आइए अगले हम दरख्वास्त करेंगे जनाब मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब से कि वह वक्त भी ज़्यादा हो चुका है, मुख्तसर सी गुफ्तगू अपने मौजू के तहत। मौलाना उमर असलम इस्लाही साहब।